السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي، وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي، انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا۔ حضرات محترم، اس کائنات کی ہر چیز کے اندر، ہر مخلوق کے اوپر سب سے زیادہ احسان اگر کسی کا ہے تو وہ اللہ کی ذات کا ہے۔ اللہ کی ذات کے بعد اگر کوئی احسان کسی کا ہے تو انسان کے اوپر اس کے والدین کا ہے۔ حقیقی خالق و مالک اللہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی پاک کلام کا آغاز 3 گروہوں سے کیا۔ سب سے پہلے اہل ایمان، پھر کافر، پھر منافق، اس کے بعد اللہ نے پوری انسانیت کو حکم دیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ اے دنیا جہان کے لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو۔ کیوں؟ الذی خلقکم، اس لیے اللہ کی عبادت کرو کہ اس نے تمہیں پیدا کیا۔
اس کے حکم سے پیدا ہوئے۔ تو اللہ کی عبادت کا حکم اس لیے ہے کہ وہ ہمارا خالق ہے، اور اللہ کی ذات کے بعد ہماری تخلیق میں جن کا حصہ ہے وہ ہمارے والدین ہیں۔ اسی لیے یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اس کائنات میں فائنل اتھارٹی جو ہے، سپریمیم عدالت جو ہے وہ اللہ کی ہے۔ جس طرح ہمارے ملکوں میں ایک سپریم کورٹ ہے، ہر عدالت میں اپیل کا حق ہوتا ہے۔ جب سپریم کورٹ فیصلہ کر دے تو پھر اس کے بعد اپیل کا حق ختم ہو جاتا ہے، اس فیصلے کو فائنل سمجھا جاتا ہے۔ تو اس کائنات کی سپریمیم جو ہے طاقت، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس نے ایک فیصلہ کیا ہے، اور اس کے فیصلے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ہے۔ آپ روزانہ وتر پڑھتے ہیں، اس میں جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں اس میں ایک لفظ ہے فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ۔ اے اللہ، جو فیصلہ تو کر دے، تیرے فیصلے کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح نبی کریم نے ایک پریشانی مصیبت کے وقت دعا بتائی، اس کے اندر یہ بات فرمائی کہ اے اللہ، جو تیرا فیصلہ ہے وہ عدل سے خالی نہیں ہوتا، اس کے اندر ظلم نہیں۔ تو اللہ نے ایک فیصلہ کیا ہے قرآن کریم کے اندر، سورت بنی اسرائیل کا 3 رکوع ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ۔ رب کہتے ہیں اس ذات کو جس کے اندر 3 صفتیں ہوں، جو خالق بھی ہو، مالک بھی ہو اور رازق بھی ہو۔ تو جو ہمارا خالق ہمیں پیدا کرنے والا ہے، جو ہمارا مالک جس کے قبضے میں ہمارا سب کچھ ہے، ایک سانس بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں لے سکتے، اور جس کی زمین پہ رہتے ہوئے اس کے رزق کو کھاتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، اس رب نے فیصلہ کیا ہے۔ اس کے فیصلے کی پہلی شق یہ ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ عبادت صرف اس کی کرنی ہے اور کسی کی نہیں۔ اور دوسرا فیصلہ یہ کیا ہے اپنی مخلوق کے اندر وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، دنیا میں انسانوں کے ساتھ کلیش ہو جاتے ہیں، انسان ایک دوسرے سے حق لینے کے لیے مقدمہ کرتا ہے، عدالت دونوں فریقوں کی بات سن کے فیصلہ کرتی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں اللہ نے اولاد کو حق ہی نہیں دیا کہ وہ باپ کے خلاف کوئی مقدمہ کرے۔ جب کلیش آئے گا باپ اور بیٹے کا، ماں اور بیٹے کا، ماں اور بیٹی کا، تو پھر اولاد کے سارے حق ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے وہ حق نہیں دیا کہ وہ ماں باپ کے خلاف کسی بات پہ کھڑا ہو جائے۔ ماں باپ کے ساتھ فریق بننا یہ ایک جرم عظیم قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دن ایک شخص آیا، آ کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ میرا باپ مجھ سے پوچھتا بھی نہیں، اپنی مرضی سے پیسے لے لیتا ہے میرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کو بلانے کے لیے بھیج دیا۔ جب اسے پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے میری یہ شکایت کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کے دل کو بڑی تکلیف ہوئی کہ میرا تو یہ مان تھا، میں نے اسے پالا بڑا کیا سارا کچھ، اب دل ہی دل میں وہ ایک اپنا رونا رو رہا ہے کہ اے میرے بیٹے، تو کچھ بھی نہیں تھا، جب دنیا میں آیا تو تیری چھوٹی سی آہ پہ تڑپ جایا کرتا تھا، تجھے تکلیف ہوتی تو ساری ساری رات نہیں سوتا تھا، تیرا کوئی معاملہ ضرورت ہوتی تو اپنے پیٹ کو کاٹ کے تیرے پیٹ کو بھرتا، تیرا کوئی معاملہ ہوتا میں اپنے سر لیتا، تو بڑھتا گیا میں گھٹتا گیا، تو جوان ہوتا گیا تو میں بوڑھا ہوتا گیا۔ یہ اپنے من کے اندر یہ سوچیں سوچتا آ رہا ہے۔ اللہ مالک نے جو آسمان سے وَيَعْلَمُ مَا تُخْفِي الصُّدُورُ، جو سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، اس نے وحی کر کے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باپ کے دل کی کیفیت بتا دی۔ نبی کریم کی خدمت میں جب باپ آیا تو آپ نے فرمایا جو اپنے دل میں تو بات کر رہا تھا وہ ذرا پھر سنا۔ وہ حیران رہ گیا کہ وہ تو میں اپنے دل سے کی تھی، تو اللہ نے وحی کر کے آپ کو بتا دی۔ جب اس نے اپنے ان جذبات کا اظہار کیا تو نبی کریم غصے میں آ گئے ایک دم، اور غصے کے ساتھ اس بیٹے کو کہنے لگے جا تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے باپ کا ہے، تیرا کوئی حق نہیں کہ تیرا باپ جو بھی لیتا ہے تو اسے منع کرے۔ اتنا حق ہے ماں باپ کا، اور اللہ رب العزت جو ہے اس کا حکم ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ احسان کرنا ہے۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر ان ماں باپ میں سے دونوں یا ایک بوڑھے ہو جائیں، بیٹا طاقتور ہو گیا، بیٹا کاروبار پہ بیٹھ گیا، اسے اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نواز دیا، ویل سٹیبل ہو گیا، اب باپ بوڑھا ہے کام نہیں کر سکتا، یا اس طرح مشقت نہیں کر سکتا جس طرح وہ جوانی میں کرتا تھا، اور جب انسان بوڑھا ہوتا ہے اس کی طبیعت بچوں کی طرح ہو جاتی ہے، اس کے اندر وہی بچوں کی طرح ضد، یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں حکم دے رہا ہوں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، جب انسان ماں باپ کی کفالت میں ہوتا ہے اس وقت تو ضرورت ہوتی ہے، باپ طاقتور ہے، ماں طاقتور ہے، یہ کمزور ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن جب یہ سب کچھ کر سکتا ہے اس وقت کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ان کے سامنے اف بھی نہیں کرنی۔ وَلَا تَنْحَرْهُمَا، یہ کچھ بھی کر دیں وَلَا تَنْحَرْهُمَا، انہیں کبھی جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ آج کیفیت یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ماں کے ساتھ ایسے جھگڑتے لڑتے ہیں حتیٰ کہ بعض اوقات ہاتھ تک اٹھا دیتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بد نصیب انسان وہ ہے جو ماں باپ پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، سب سے زیادہ۔
اللہ نے تو کہا تھا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا، اف کہتے ہیں کہ وہ غلط کام کریں تو ہم کہیں اف ابا جان یہ کیا ہے، امی آپ نے یہ کیا ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں جھڑکنا بھی نہیں. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی بات کرنی ہے بڑے احترام سے کرنی ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، جس طرح ہم جس سے محبت کرتے ہیں نا، جب وہ آتا ہے ایک دم اپنے بازو کھولتے ہیں، اسے اپنے گلے سے لگاتے ہیں. کہا ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ ایسا کرنا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، جب بھی وہ آئیں پیار کے ساتھ ایسا انداز اختیار کریں کہ ماں باپ خوش ہو جائیں. وَقُلْ، حکم دے رہا ہے اللہ، رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اللہ سے کہو اے اللہ تو ان دونوں پہ اس طرح رحم کر جس طرح یہ بچپن پہ ہم پہ رحم کرتے رہے. بچپن میں کیا رحم کیا؟ دیکھیں بچہ پیشاب کر دیتا ہے، سخت سردی کی رات ہے، ماں کو احساس ہوتا ہے کہ بچے نے پیشاب کر دیا، وہ فوراً اٹھتی ہے، اس کا پیمپر بدلتی ہے، اس کے لباس کو تبدیل کر کے اسے خشک جگہ پہ لٹا کے خود اس گیلی جگہ پہ لیٹ جاتی ہے. وہ خود سردی برداشت کرتی ہے، اپنے بچے کو سردی نہیں لگنے دیتی. وہ خود اٹھ جاتی ہے، بچے کو بیدار نہیں کرتی. جس طرح وہ بچے کی چھوٹی سی، بچے کو کھانسی آ جائے نا تو ماں تڑپ جاتی ہے. وہ 2 دفعہ اس میں ناک نکل آئے تو اسے تکلیف ہوتی ہے، وہ اپنے خامد سے کہتی ہے اس جلدی سے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں. بخار آ جائے تو آنسو بہاتی ہے. جس طرح وہ رحم کرتی رہی، جس طرح باپ بھاگ بھاگ کے اس کے لیے سارے کام کرتا رہا، اس طرح اللہ سے کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ان پہ اس طرح رحم کر جس طرح بچپن میں ہم پہ کرتے رہے. پھر اللہ کہتے ہیں ربکم اعلم بما فی نفوسکم. بعض اوقات ہوتا ہے انسان کو کوئی بات سمجھانی ہوتی ہے، انسان ہونے کے ناطے انسان جتنا مرضی بوڑھا ہو جائے، بڑا ہو جائے، غلطی ہو جاتی ہے. تو اگر والدین کو کسی غلطی کا احساس بھی دلانا ہے تو اچھے انداز. اللہ رب العزت جانتا ہے کہ تم کس نیت سے، کس طریقے سے ان سے بات کر رہے ہو. اگر تو انہیں سمجھانا مقصود ہے تو اللہ بھی جانتا ہے، اگر انہیں بے عزت کرنا مقصود ہے تو پھر بھی اللہ جانتا ہے. ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین، اگر تم صحیح ہو، تمہارے من کے اندر کوئی کھوٹ نہیں ہے، تو پھر اللہ بڑا رحیم و کریم ہے. اسی طرح ایک دوسرا مقام سورۃ لقمان، اس کے اندر اللہ نے ایک کرائیٹیریا بتایا کہاں تک ماں باپ کی بات ماننی ہے. کوئی ایسی وجہ ہے کہ ماں باپ کا انکار بھی کر دیا جائے؟ تو اللہ رب العزت اس کے متعلق فرماتے ہیں جب لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرنے لگے تو درمیان میں اللہ نے بات ان کی کاٹ دی. بیٹے کو کہا کہ ان کی ہر بات کو ماننا ہے، کون سی نہیں ماننی. کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْحًا وَوَضَعَتْهُ كُرْحًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30
اللہ اکبر. نہیں، لو سورۃ لقمان میں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَحْنًا عَلَى وَحْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے اس بات کی کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے، کیونکہ تمہیں احساس نہیں کہ کن کن حالتوں سے گزر کے ماں نے تمہیں جنا ہے. افغانستان میں جب طالبان کی حکومت تھی نا، تو ایک بچے نے اپنی ماں کو پہ ہاتھ اٹھا دیا. اس کا مقدمہ جو ہے عدالت میں گیا تو بچے نے بڑی بے وقوفی سے یہ بات کہہ دی کہ اس نے میرے لیے کیا ہے. جج نے کہا کہ کچھ نہیں، اس عورت نے تیرے لیے کچھ نہیں کیا، میں صرف تمہیں 1 مہینے کی سزا یہ دیتا ہوں کہ 5 کلو ایک مٹکا لے کے، ایک کپڑا لے کے باندھ دیا کہ 24 گھنٹے اسے کھول نہیں سکتے. صرف 5 کلو کا ایک مٹکا اس کے پیٹ کے ساتھ باندھ دیا. کہا 1 مہینہ صرف تمہیں یہ اٹھانا ہے، نہ واش روم جاتے ہوئے، نہ نماز پڑھتے ہوئے، کسی کام بھی کرتے ہوئے تم نے یہ نہیں اتارنا. 8 دن وہ برداشت نہیں کر سکا تھا، بے ہوش ہو کے گر پڑا. تو ماں تو اپنے بچے کو 9 مہینے تک اٹھا کے پھرتی ہے، اور جب جنتی ہے زندگی اور موت کے دوراہے پہ ہوتی ہے، وہ ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی لمحے موت کی وادیوں میں جا سکتی ہے. زندگی اور موت کے دوراہے پہ وہ اپنی اولاد کو جنتی ہے. کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَحْنًا عَلَى وَحْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. پھر 2 سال تک اپنے خون اور ہڈیوں کو نکال کے پیس کے اسے دودھ پلاتی. اس کی ہڈیاں کھر جاتی ہیں، اسے خود کھانے کے لیے کچھ ملے یا نہ ملے، وہ اپنے بچے کے پیٹ بھرنے کا بندوبست کرتی ہے. 1 دن 2 دن نہیں، 2 سال تک یہ سب کچھ کرتی ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں انشکر لی. ایک تو میں تمہارا خالق ہوں، میرا شکر کرنا، دوسرا اپنے والدین کا شکر ادا کرنا. ولی والدیک، اگر نہیں کرو گے تو وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اللہ کہتا ہے لوٹ کے میرے پاس آنا ہے. ہاں ایک صورت ہے کہ والدین اگر وہ بات کہیں تو وہ نہیں ماننی. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اگر وہ تمہیں یہ کہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ، فلاں دربار پہ جا کے سجدہ کرو، وہاں چڑھاوا چڑھاؤ، یہ کرو، یہ نہیں کرنا، پھر ان کی بات نہیں ماننی، کیونکہ تیرا حقیقی خالق اللہ ہے. لا طاعت لمخلوق معصیت الخالق. جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں مخلوق کی اطاعت پھر نہیں جائز. اس دنیا کے اندر ماں باپ کے علاوہ کسی کا کوئی حق نہیں، لیکن جب اللہ کے سامنے ماں باپ آ جائیں تو پھر اللہ کا حق زیادہ ہے. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. اے نبی نے فرما دیجئے
ان کان آباؤکم، اگر تمہارے ماں باپ، وابناؤکم تمہاری اولادیں، وازواجکم تمہاری بیویاں، وعشیرتکم تمہارے رشتہ دار، واموال اقترفتموها وہ مال جو کماتے ہو، وتجارۃ تخشون کسادها وہ تجارت جس کی مندی سے ڈرتے ہو، ومساکن ترضونها وہ گھر جن میں رہنا تم بہت پسند کرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ اگر اللہ اور اس کے رسول سے اچھے لگنے لگیں تو پھر انتظار کرو، اللہ کا عذاب کسی بھی وقت آ جائے گا۔ یہ ایک ایسی پوزیشن ہے جہاں والدین کی بات کو نہیں ماننا، اگر وہ شرک کا حکم دے، اگر وہ اللہ کی معصیت کا کہیں تو پھر والدین کی بات نہیں، پھر رب کی بات ماننی۔ کہا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ کیوں یہ لا علمی میں کر رہے ہیں، انہیں احساس ہی نہیں ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ فَلَا تُطِعْهُمَا اور دنیا کے معاملے میں ان سے ہمیشہ اچھے طریقے سے، ماں باپ کافر بھی ہوں تو بدتمیزی نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سورۃ مریم کا وہ رکوع پڑھ کے آپ دیکھیں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا بڑا ہی سچا اللہ کا نبی تھا، اپنے باپ کی منتیں کر رہا ہے، یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے میرے ابا شیطان کی عبادت نہ کر، یہ اللہ رحمان کا بڑا نافرمان ہے۔ اے میرے بابا میں ڈرتا ہوں کہ اللہ کا عذاب نہ تم پہ آ جائے۔ اور بتوں کی پوجا سے منع بڑے پیار سے کر رہے ہیں، تو باپ اتنا مشتعل ہوا، کہنے لگا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم میرے اور میرے خداؤں کے درمیان سے ہٹ جاؤ، لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا اگر تو باز نہ آیا تو پتھر مار مار کے مار دوں گا۔ پھر بھی ابراہیم نے بدتمیزی نہیں کی، کہا قال سلام علیک، اچھا بابا سلام، سأستغفر لك ربی انہ کان بی حفیا، میں اللہ سے تیرے لیے معافی ضرور طلب کروں گا۔ یہ انبیاء کا طرز عمل۔ ایک مرتبہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کے رو پڑے نبی کریم کے پاس، ان کی والدہ مسلمان ابھی نہیں ہوئی تھی، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں ہمیشہ ہی اسلام کے خلاف باتیں کرتی، مجھ سے ناراض ہوتی، میں نے کبھی برا نہیں مانا، لیکن اللہ کے رسول آج آپ نے آپ کے متعلق بات کی ہے، میرا دل جل گیا ہے، اللہ سے دعا کریں اللہ اسے ہدایت دے دے۔ یعنی باوجود اس بات کے کہ نبی کریم کی ذات مطہرہ کے متعلق بات سنی تو رو کے آ پڑے۔ ماں باپ کے ساتھ ہمدردی یہ ہے کہ ان کے لیے پھر دعا کریں۔ اگر ہم کچھ دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر فلاں فلاں غلطی ہے یا ضد ہے، اناد ہے، یا وہ غلط فیصلہ کر رہے ہیں تو پھر اللہ سے دعا کریں، اے اللہ تو انہیں ہدایت دے دے۔ لڑنے کا حکم نہیں ہے ان کے ساتھ۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان یہ ماں باپ کے ساتھ سب کچھ کرے گا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یاد رکھیں، اس بات کا تجربہ کر لیں اور ارد گرد اپنے ماحول میں دیکھ لیں، 2 4 5 بھائی ہیں یا بہنیں ہیں، ان سب میں جو شخص بڑھاپے کے اندر اپنے والدین کو اپنے پاس رکھتا ہے، اللہ رزق کے معاملے میں سب سے زیادہ وسعت اس شخص کو دیتا ہے۔
اور جو بچے ماں باپ کو بوجھ سمجھ کے باہر نکال دیتے ہیں وہ تڑپ تڑپ کے مرتے ہیں، ان کی زندگی اللہ ان پہ تنگ کر دیتے ہیں۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کے والدین فوت ہو جائیں وہ ان کے لیے دعا کریں، اس دعا کی وجہ سے اللہ اس کے رزق میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ ماں باپ کے لیے دعا کرنا رزق میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ لیکن ہم کیسے محروم ہیں کہ ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے۔ ایک میرے عزیز بھائی ابھی پوچھ رہے تھے جس کے والدین فوت ہو جائیں وہ ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کے کہنے لگا میرے والدین فوت ہو گئے، میں اپنے ماں باپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ان کے لیے دعا کر سکتے ہو۔ نبی کریم نے فرمایا جو شخص ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے وہ نہیں ہے دنیا میں، اگر وہ جنت میں ہے تو اللہ ایک دم ان کے مقام کو بہت بڑھا دیتا ہے، ان کی وسعت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، جو کچھ ملا ہے اور انعامات مل جاتے ہیں۔ وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ میں نے کیا تو کچھ نہیں، یہ میرے ساتھ کیوں ہوا؟ پھر وہ اس بات کا اللہ سے پوچھتا ہے اللہ یہ مجھے کیوں ملا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے تیرے بیٹے نے یا تیری بیٹی نے تیری مغفرت کی دعا مانگی، میں نے تجھے معاف کیا تو تو جنت میں آیا نا، اب تیرے بچے کی دعا کی وجہ سے جنت کے اندر تیرا مقام بڑھا دیا ہے میں نے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا یہ ماں باپ کے لیے دعا کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ حرم کے اندر ایک بزرگ عالم دین ہیں انڈیا کے، ڈاکٹر وسیع اللہ عباس، ان کا ایک دفعہ انٹرویو آیا۔ وہ انڈیا کے دور دراز کسی علاقے کے کسی گاؤں کے رہنے والے، اللہ نے وہاں سے اٹھایا، مکہ میں پہنچایا، وہاں انہوں نے حدیث پڑھی، پھر پی ایچ ڈی کی، اور اس کے بعد وہ ام القریٰ یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے۔ اس وقت 3 یا 4 ایسے امام ہیں حرم کے جو ان کے شاگرد ہیں۔ پوچھا یہ ساری عزت کا سبب کیا ہے؟ کوئی ایسا عمل آپ بتائیں جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو اتنی عزت دی ہے کہ اس وقت بھی حرم کے اندر 2 اردو خطیب ہیں، ایک مکی صاحب ہیں اور ایک یہ ڈاکٹر وسیع اللہ عباس ہیں۔ کہنے لگے میں نے اپنی زندگی میں کوئی نماز ایسی نہیں جس کے سجدے کے اندر میں نے 2 دعائیں نہ کی ہوں۔ ایک اپنے والدین کے لیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور دوسری میں نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ مجھے اس کے علاوہ اپنی زندگی میں کوئی ایسا عمل نظر نہیں آتا جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ شرف دیا۔ تو والدین کو دعا، ان کے لیے دعا کرنا یہ عزت و شرف کی علامت ہے۔ اللہ والدین کی دعا کی وجہ سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس نے ماں باپ کے لیے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا تھا انشکر لی ولی والدیک، میرا بھی شکر کرنا اور ماں باپ کا بھی شکر کرنا۔ اللہ کا شکر کیا ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے، اس کے احکامات کی تعمیل کی جائے۔ والدین کا شکر کیا ہے؟ ان کے لیے دعا کی جائے اور ان کے احسانات کو تسلیم کیا جائے۔ دوسرا فرمایا اگر ان کے اوپر کوئی حق ہے تو وہ پورا کرو، دو، ان کا قرضہ ادا کرو۔ تیسرا کہا کہ والدین کی وجہ سے جو رشتہ دار ہیں ان کو ملا کے رکھو، ان کو ملو جا کے۔
چوتھا یہ فرمایا کہ والدین کے دوستوں کی عزت کرو۔ ایک دفعہ بات، ایک خاتون آئی نبی کریم کے پاس اور بظاہر لگتی تھی وہ سادی سی کسی گاؤں کی عورت تھی، تو نبی کریم اٹھے، فوراً بڑے احترام کے ساتھ اسے بٹھایا اور اپنی چادر اتار کے نیچے بچھا دی۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ نبی کریم کی ذات مطہرہ اتنی بڑی اور ایک سادی سی عورت وہ آئی ہے تو اس کے نیچے اپنی چادر بچھا دی آپ نے۔ کسی نے پوچھ ہی لیا یا رسول اللہ یہ کون تھی؟ آپ نے فرمایا میری ماں کی سہیلی تھی۔ اور آپ کو معلوم ہے نبی کریم کی والدہ محترمہ جو تھی، آپ ابھی چند سال کے تھے وہ فوت ہو گئی، تو صرف یہ پتا تھا کہ یہ میری ماں کی سہیلی ہے، رشتہ دار بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے ماں باپ کے دوستوں کا احترام کرنا چاہیے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے مولویوں نے ان ساری باتوں کو بھلا دیا اپنے پیٹ کی خاطر، اصال ثواب کا ایسا ڈھنگ دیا کہ ہمارے پاس آؤ ہم سپارے پڑیں گے انہیں بخش دیں گے، جس کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان فوت ہوتا ہے اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، الا ثلاثۃ، تین قسم کے عمل ہیں جو انسان کے ساتھ رہتے ہیں۔ نمبر ایک الصدقۃ جاریہ، جو اپنے ہاتھ سے اپنی زندگی میں بھلائی کے کام کر گیا وہ اس کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے۔ ولد صالح یدعو لہ، اس کی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی۔ اور تیسرا جو علم نفع دینے والا علم کسی کو دے گیا۔ تو میرے عزیز بھائیو، اس میں اہم بات یہ ہے کہ ماں باپ کے لیے دعا کرو، یہی صدقہ جاریہ ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے والدین زندہ ہیں وہ قدر کریں، یقین جانی جب یہ نعمت چھن جاتی ہے نا، پھر انسان کو احساس ہوتا ہے آج تو میرے ابو دنیا میں نہیں ہیں، مجھے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے میں غلط کروں یا صحیح، مجھے کوئی اٹھانے والا ہی نہیں کہ بیٹے اٹھ کے نماز پڑھ لو۔ اور یقین جانیے بیٹا چاہے بوڑھا بھی ہو جائے نا، اگر ٹیلی فون پہ ماں سے بات ہو تو ماں کی سب سے پہلی یہ بات ہوتی ہے بیٹے کھانا کھایا ہے، بیٹے طبیعت ٹھیک ہے۔ یقین جانے بیٹا 60 سال 70 سال کا بھی ہو جائے تو ماں اس سے سب سے پہلا سوال یہ کرتی ہے، اگر ماں کے پاس بھی جایا جائے تو وہ حالانکہ اس نے کھانا نہ پکاتی ہے نہ کچھ کرتی ہے، وہ بوڑھی، وہ کمزور اور نحیف اپنی چارپائی پہ بیٹھی ہوتی ہے، آتے ہی بیٹے اور بیٹی کو پوچھے گی کہ بیٹے کھانا کھایا ہے، بیٹے تیرا کیا حال ہے؟ جس ماں کے دل میں اتنی قدر ہے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ کہا تیری ماں کا۔ کہا پھر تیری ماں کا۔ کہا پھر تیری ماں کا۔ کہا اس کے بعد؟ کہا پھر تیرے باپ کا۔ آپ عمومی طور پہ ایک بات سنتے ہیں کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، قدموں تلے اس کے پاؤں کے نیچے، ایک بعض بیوقوف ماں کے پاؤں کے نیچے جگہ کھروچنا شروع کر دیتے ہیں۔ قدموں تلے سے مراد یہ ہے ان کی خدمت میں جنت ہے۔ اگر ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، میرے عزیز بیٹوں، اپنے ماں باپ کی قدر کرو۔ جب یہ نعمت چھن جائے گی پھر انسان کو حسرت اور افسوس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ ایسا ہو چکا ہے تو اب ہمارے پاس ایک ہی بات ہے
کہ ہمیشہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہیں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ جن کے والدین فوت ہو چکے انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اے اللہ جن کے زندہ ہیں انہیں ان کی اولادوں کو دین پہ استقامت نصیب فرما. اے اللہ ماں باپ کو اولاد کی تربیت اور اولاد کو ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی. جی جی ٹھیک ہے. ہماری نشست کا ایک حصہ مکمل ہوا. دوسرا حصہ سوال و جواب کا ہے. شیخ محترم نے جو بیان کیا ہے اسی میں سے ہی 12 سوال آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. اس سائل کو جواب آتا ہو وہ صرف اپنا دایاں ہاتھ کھڑا کرے گا. انشاءاللہ شیخ محترم انتخاب کر کے اس سے جواب پوچھیں گے. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ بیٹے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے باپ کے بارے میں کیا شکایت کی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا فیصلہ کیا؟ جی بیٹے آپ بتائیں. ادھر سے بٹھائیں, ادھر ہی بٹھائیں. وہ اس آدمی کے بیٹے نے آپ وسلم کے پاس گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ میرے ابو جان میرے پیسوں میں پیسے لیتے رہتے ہیں بنا پوچھے. تو آپ وسلم میں جب ان کے والد کی سمجھے تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ تمہارا سارا مال پیسے وغیرہ آپ تمہارے ابو جان کے آپ کا سارا مال ہے. اور کوئی بتائے گا بھائی؟ اب آپ کے سارے مال کا حق آپ تمہارے ابو جان کے آپ ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. بیٹے آپ بتائیں. السلام علیکم. انہوں نے کہا تھا کہ وہ میرے پاپا نا میری اجازت کے بغیر میرے پیسے لیتے رہتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے شکایت گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہیں سے بتایا. تو انہوں نے کہا تھا اپنے دل کی بات دوبارہ سے بتائیں. تو انہوں نے ان کے بیٹے کو کہا تھا اس سے فرمایا تھا کہ تم اور تمہارا مال تو بس تمہارے باپ کے لیے. شاباش. سوال نمبر 2. کون سا صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی والدہ کی وجہ سے روتے ہوئے آیا؟ جی آپ بتا دیں. جی ماشاء اللہ. وعلیکم السلام. سوال نمبر 3. رب کس کو کہتے ہیں اور کس کے فیصلے کے بعد کوئی فیصلہ نہیں؟ جی بیٹے آپ بتائیں. اب خدا کو کہتے ہیں. جی بیٹے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. رب اسے کہتے ہیں جس میں 3 صفتیں ہوں جو خالق ہو، رازق ہو، مالک ہو. شاباش رب کے بعد ماں باپ. شاباش شاباش. سوال نمبر 4. انسان کے اوپر سب سے زیادہ احسان کس کا ہے اور اس کے بعد کس کا ہے؟ چلو بیٹے آپ بتا دیں. انسان کے اوپر سب سے زیادہ احسان اللہ تعالیٰ ہے اور اس کے بعد اس کے ماں. شاباش.
سوال نمبر 5، شیخ محترم نے افغانستان کا کون سا قصہ بیان کیا اور بچے کو کیا سزا دی گئی؟ آپ بتائیں بیٹے۔ افغانستان میں ایک بچے نے اپنی ماں کے اوپر ہاتھ اٹھایا تھا، اس کو عدالت میں پیش کیا تھا، تو اس نے کہا کہ اس نے میرے لیے کیا کیا ہے، اور جج نے کہا کہ اس نے تمہارے لیے کچھ نہیں کیا تھا، تمہیں میں سزا دیتا ہوں کہ تم ایک مٹکا 5 کے اوپر 1 مہینے کے لیے اپنے پیٹ کے ساتھ باندھ کر دو۔ اس نے کہا تو پھر باندھ کر بے ہوش ہو گیا۔ شاباش۔ سوال نمبر 6، قرآن مجید میں والدین کو کیا کہنے سے روکا گیا ہے اور ان کے لیے کون سی دعا کرنی چاہیے؟ جی بتائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اللہم کا لفظ نہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ وعلیکم السلام۔ سوال نمبر 7، چھوٹے بچوں سے سوال ہے، ماں کتنے ماہ اپنے بچے کو پیٹ میں اٹھاتی ہے اور کتنے سال اس کو پھر دودھ پلاتی ہے؟ جی بتائیں۔ سامنے وعلیکم۔ 9 مہینے وہ پیٹ میں رکھتے ہیں اور 2 سال شاباش۔ سوال نمبر 8، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کس کے نیچے بچھائی؟ آپ بتائیں بیٹے۔ شاباش۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام کیا تھا؟ نہیں اس طرح نہ کریں نا۔ کیا؟ آپ بتائیں جی۔ ہیں؟ زور سے بولو نا۔ ہاں تو سوال کیا تھا، اس کا جواب کیا ہے؟ چلو شاباش۔ سوال نمبر 9، والدین کی کون سی بات نہیں ماننی چاہیے اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کیا گزارشات کی اور ان کو کیا جواب دیا؟ آپ بتائیں گے؟ چلو بیٹے آپ بتائیں۔ اللہ اکبر۔ تو بیٹے ہاتھ کیوں کھڑا کیا؟ والدین کی کون سی بات نہیں ماننی چاہیے اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کیا گزارشات کی اور ان کو کیا جواب دیا؟ اگر آؤ گے تو کیا کروں گا؟ شاباش۔ سوال نمبر 10، رزق کا سبب کون سی چیز بنتی ہے اور والدین کا رتبہ جنت میں کیوں بڑھتا ہے؟ آپ بیٹے بتائیں۔ والدین کے لیے دعا کریں تو عزت میں ہوتا ہے، تو ان کے لیے دعا کریں تو ان کا جنت میں مقام ہوتا ہے۔ شاباش۔ سوال نمبر 11، انسان کے فوت ہونے کے بعد کتنی قسم کے عملوں کا اس کو ثواب قبر میں بھی ملتا ہے اور وہ کون سے؟ بابا جی تو سیدھا ہو۔ وعلیکم۔ انسان کے فوت ہونے کے بعد 3 قسم کے اعمال ہیں،
صدقہ جاریہ اور ایک اولاد صالح کے اپنے عمل سے اولاد صالح کیا کرے تو اس کو ثواب ملتا ہے. وہ نیک اعمال میں دعا کرے والدین کے لیے. جی. اور تیسرا اس کے اپنے عمل صالح. نہیں وہ تو ہو گیا نا. تیسرا بتائیں. بیٹے آپ بتا دیں. ہاں وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں. سوال نمبر 12. شیخ محترم نے خطبہ کی ابتدا میں کون سی آیت پڑھی ہے اور وہ کون سی سورت کی ہے اور کس بارے میں؟ جی بتا دیں. شیخ محترم نے 15 پارے میں سورۃ الاسراء میں آیت وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ. جی جزاک اللہ خیر. جی 2 سوال ہمارے سیرت کے بارے میں ہوتے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کیوں کہا جاتا ہے؟ بتائیں. کیونکہ وہ آخری نبی خاتم النبی. آپ بیٹے بتائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ جب مسجد اقصیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کی امامت کروائی تھی. امام الانبیاء. جب آپ معراج کے لیے گئے تو مسجد اقصیٰ کے اندر آپ نے سب انبیاء کی امامت کروائی تھی. درست جواب درست ہے. سوال نمبر 2. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج جب کی تو اس کے لیے سواری کون سی تھی؟ جی بتا دیں. جزاک اللہ خیر. یہ براق کیسی سواری تھی؟ وعلیکم السلام. یہ کیا چیز تھی؟ وہ گھوڑے اور خچر کے درمیان. گھوڑے اور خچر کے درمیان ایک جانور تھا جسے براق کہتے ہیں، اور یہ ایک قدم رکھتا تھا، اس کا ایک قدم دوسرے قدم سے اتنی دور پڑتا تھا جتنی تحد نظر ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ایک فاسٹ سواری چلے تو اتنی سخت ہوا سامنے سے پڑتی ہے کہ انسان کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے یہ معجزہ تھا کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. یہ کریں بات. ہاں یہ جو ہے نا ایک انعام یہ ہے کہ پوری نماز کا ترجمہ کس کس کو آتا ہے؟ پوری نماز کا ترجمہ. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، آپ نے ایک شخصیت کا نام سنا ہوگا، ڈاکٹر ذاکر نائک. یہ انڈیا سے انگلینڈ میں MBBS یعنی ڈاکٹری پڑھنے کے لیے گئے. ان کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ جو ہے، کہتے ہیں ہم ایک دن مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے تو کہتے ہیں جب نماز پڑھ کے باہر نکلے تو باہر عیسائی مشنری لوگ کچھ کھڑے تھے. مشنری عیسائیوں کے اندر ایسے لوگ ہیں جو عیسائیت کی تبلیغ یعنی مفت میں کرتے ہیں. کہتے ہیں جب ہم باہر نکلے تو وہ مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہوئے تھے. کہتے ہیں ہمیں کھڑا کر لیا انہوں نے. ہم سے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں. یہاں کیا لینے آئے تھے؟ کہنے لگے جی نماز پڑھنے آئے تھے. کہا نماز کیا ہوتی ہے؟ یہ اللہ کی عبادت کا نام ہے.
کہنے لگے پھر یہ بتاؤ کہ آپ نے اللہ سے کیا بات کی ہے؟ کہنے لگے ہم پریشان ہو گئے کہ کیا بتائیں کہ اللہ سے کیا بات کی ہے۔ کہنے لگے وہاں سے تو آ گیا، لیکن ساری رات میں سوچتا رہا کہ کتنی سخت چوٹ ماری ہے انہوں نے کہ ہم اللہ سے روزانہ بات کرتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ سے بات کیا کی ہے۔ کہتے ہیں اس دن پھر میں نے عزم کر لیا کہ میں جب تک یہ سیکھوں گا نہیں آگے کچھ نہیں کرنا۔ کہتے ہیں یہی میرا ٹرننگ پوائنٹ تھا، میں نے پڑھنا شروع کیا، پھر اللہ نے یہاں تک پہنچایا کہ اس وقت دنیا میں مسلمانوں کے جو سب سے بڑے مبلغ ہیں ان میں ایک ہے۔ یہ 2015 کی بات ہے، ہم دبئی میں ان کے پیس ٹی وی میں پروگرام ریکارڈ کروانے کے لیے گئے تھے، پاکستان سے اور بھی بہت سے علماء تھے اور مجھے بھی اس کی دعوت دی گئی، میں بھی وہاں حاضر ہوا تھا۔ وہ اللہ کی شان کہ اس کے بعد ان کا وہ ٹیلی ویژن اسٹیشن ہی بند ہو گیا، وہ سارا سلسلہ ہی ڈسٹرب ہو گیا، اللہ ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ اس وقت تک 53,000 غیر مسلمان ان کے ہاتھ سے مسلمان ہو چکے تھے۔ صرف ایک بات نے ٹرن لیا کہ نماز میں تم اللہ سے کیا بات کرتے ہو۔ آپ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے لوگ ہیں جو عرصہ دراز سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، انہیں نماز کے الفاظ ازبر یاد ہوں گے لیکن انہیں پتہ نہیں کہ بات کیا کر رہے ہیں۔ اب تھوڑا سا تصور، آپ جو ہے نا یہ ٹائم بہت زیادہ تو نہیں ہو گیا، آپ ذرا تصور کریں کہ ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہماری اور اللہ کے درمیان یہ گفتگو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے یہ بات کہی، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، اللہ نے فرمایا میں نے اپنے اور بندے کے درمیان نماز کو تقسیم کیا ہوا ہے۔ اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین فقال اللہ عز وجل حمدنی عبدی، جب بندہ کہتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو دونوں جہانوں کا رب ہے، اللہ آگے سے کہتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ کہتے ہیں اس نے میری بزرگی کا اظہار کیا۔ جب بندہ یقین دلاتا ہے دو باتوں کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں اور صرف تجھ سے مدد چاہتا ہوں، اللہ آگے سے جواب دیتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی نصفین، میرے اور بندے کے درمیان آدھی آدھی بات تھی، میرے بندے مانگ مجھ سے، کیا مانگتا ہے میں تمہیں عطا کروں۔ کبھی اس سوچ کے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ میں پوچھتا نہیں ہوں، آپ ہاں یا نہ کریں، لیکن اپنے دل سے ضرور پوچھیں، کیا یہ جو ہماری تقسیم ہے، اللہ سے بات ہے، گفتگو ہے، کبھی اس انداز میں سوچ کے نماز پڑھی ہے؟ تو یہ صرف یہ نہ سمجھے کہ ایک بات کی ہے اور اس کا جواب ہے، یہ ایک دعوت فکر ہے سب کے لیے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم جو اللہ سے روزانہ 5 مرتبہ باتیں کرتے ہیں وہ کیا ہیں۔ کون ہے جو کہے گا کہ مجھے ساری نماز کا ترجمہ آتا ہے؟ یہ بیٹے اٹھیں، آپ اٹھیں، آپ نے پہلے کسی سوال کا جواب دیا ہے؟ آپ نے دیا ہے بیٹے پہلے؟ یہ جو ہے نا میں کمرشل نہیں کرتا، یہ اعلان کی بات آپ خود ہی کر لیں۔ اٹھو بیٹے آپ۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات،
بیٹے اس کا ترجمہ بتانا ہے آپ نے. یہ قولی مالی کیا ہوتی ہے؟ یہ قولی کیا ہوتی ہے؟ میرا خیال ہے یہ آج اسلام کسی کو نہیں دیں گے. اس کا مطلب ہے میری زبان کی عبادت. قولی ہوتی ہے میری زبان کی عبادت، میرے مال کی عبادت، میرے بدن کی عبادت اللہ کے لیے ہے. اللہ کے واسطے اس بات کو سیکھیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.